تو دو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی. یہ دو چیزوں کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی. ان دو میں سے ایک چیز یہودیوں میں نکلی اور ایک عیسائیوں میں نکلی. سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن میں دونوں ہی نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. دو چیزوں میں جب دو چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے تو آپ گمراہ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں علم، دوسرے کو کہتے ہیں ذکر. اللہ سے تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں، عبادت کی کثرت بھی. اللہ سے کتنا مضبوط ریلیشن ہے، مختلف تعبیرات ہیں، نتیجہ سب کا ایک ہی ہے. جب آپ کے پاس پراپر دین کا علم نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے علم حاصل کر لیا یا چند کتابیں پڑھ کے، پراپر وے میں آپ باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں. امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے. مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی. ہم جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے، جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا؟ ہے بھائی. کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں، مرتب نہیں ہوا تھا. سلیبس اس وقت بھی تھا، ایک ہوتا ہے مرتب ہونا. جیسے قرآن تھا، مرتب حضرت عثمان نے کیا. حدیث تھی، مرتب امام بخاری نے کی. فقہ تھا، مرتب ابو حنیفہ نے، امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا.